اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر آمنہ احمد، چیپٹر نمبر 9 اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ کے ساتھ ٹاپک نمبر 2 میں دوبارہ آپ کے سامنے. اسٹوڈینٹس، ہم نے اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا چیپٹر جو سٹارٹ کیا ہے اس میں آپ کی انفارمیشن میں بہت سا اضافہ ہو رہا ہے. کوشش کریں اس چیپٹر کو بہت اچھے سے پریپیئر کرنے کی، کیونکہ ایگزامینیشن میں اس میں سے لانگ کوسچنز اور شارٹ کوسچنز بہت آتے ہیں. ویسے تو ہر چیپٹرز میں بہت سی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے فوکسڈ کرتے ہوئے میں آپ کو فوکسنگ پوائنٹس بتاتی ہوں، لیکن یہ چیپٹر ایک اس طرح کا چیپٹر ہے کہ یہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتا رہے گا. آگے آپ بڑھیں گے اپنی لائف میں، اسٹڈیز کے بعد زندگی میں اور آگے جائیں گے، بٹ یہ چیپٹر آپ کو بہت ہیلپ کرے گا اگر اسے آپ واقعتاً صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا اکنامک ڈیولپمنٹ کا، اکنامک پلاننگ کا جو ایک امپورٹنس کا لیکچر. آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے کیا چیزیں جو ہے وہ ہمیں ایک امپورٹنٹ فیکٹر پرووائڈ کرتی ہیں، اور وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک پلان بنائیں اور اس پلان کو ایگزیکیوٹ کریں. زندگی میں کامیابی کے لیے ایک سمپل سا فارمولا ہے پلاننگ. آپ پلان بنائیں اور اس پلان کو پر ایگزیکٹ ایٹماسفیئر کے اکارڈنگ، جو بھی آپ کا ایٹماسفیئر ہو اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اسے ایگزیکیوٹ کریں. اگر آپ کا پلان بڑا سالڈ ہوگا تو آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر سالڈ نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوں گے. لنک کس سے جا کے ملا؟ سالڈ ہونے سے، یعنی اچھا پلان ہونے سے. اور اچھا پلان آپ تبھی بنا سکتے ہیں جب آپ اس پلان کو بنانے میں کوالیفائڈ اور ایلیجیبل ہوں. تو اکنامک پلاننگ بیسکلی جب آپ پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کی ڈائریکشنز کو لے کے کیسے چلنا ہے. ایسے کون سے سیکٹرز ہیں جن پہ کام کر کے ہم پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ان پہ پلاننگ کرنے سے ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، آگے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اپنے چیپٹر نمبر 9 کے اس ٹاپک میں. آج جو میں آپ سے 2 ٹاپک ڈسکس کروں گی وہ ہے زرعی ترقی اور صنعتی ترقی. یعنی ایک ہم ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ دیکھیں گے کس طرح سے ہوئی، اور دوسری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوئی. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زرعی ترقی بیسکلی اس کی وجہ سے ہمیں کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں، کیا فوائد ہو سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت جگہ ہمیں عطا فرمائی ہے. قرآن مجید کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو یقیناً ہم نہیں جھٹلا سکتے اس کی کسی بھی نعمت کو. تو اسٹوڈینٹس، اللہ نے ہمیں ایک ایسی زمین عطا فرمائی جس میں خوبصورت سرسبز و شاداب جو ہے وہ ایسا ایریا ہے جہاں ہماری فصلیں پوری دنیا میں بہترین مانی جاتی ہیں. پوری دنیا میں کاشتکاری کے لیے جو زمین ٹاپ رینکنگ میں آتی ہے اس میں پاکستان کا اپر انڈس اور لوور انڈس بھی شامل ہے، جو کہ میں آپ کو چیپٹر 3 میں بڑی ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں. پھر یہاں دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے. یعنی اللہ کی ہر نعمت یہاں موجود ہے جو ہم دیکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس خوبصورت زمین کو بنایا کہ اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نواز دیا. تو یہاں غذا کی فراہمی بہت ہے. کیونکہ غذا کی فراہمی بہت ہے اور زراعت کی وجہ سے ہمارا جو طبقہ ہے، کیونکہ پاپولیشن بھی بہت ہے، آبادی بھی بہت ہے، اور ہمارا ایک ایسا طبقہ جو بہت زیادہ سفر کر سکتا ہے اور بہت زیادہ سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب ان کے پاس ہمارے ملک کی غذا پہنچتی ہے تو وہ اس چیز سے سیف ہو جاتے ہیں، سیف اور سیکیور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھو ایسے ممالک جہاں پھل سبزیاں، جیسے ہمارے یہاں جو بیسک چیزیں ہیں، جتنی بھی آپ بیسک چیزیں لے لو، پھلوں میں لے لو، سبزیوں میں لے لو، اناج میں لے لو، وہ تمام چیزیں پاکستان میں ملتی ہیں اور وافر مقدار میں ملتی ہیں. اب بیرون ممالک میں جو چیزیں بیرون ممالک جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، وہ ان کے لوگوں کے لیے وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پر ہمارے لوگوں کے لیے تمام غذائی فراہمی بہت ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت سوٹیبل چیز ہے. لیکن اگین اگر آپ دیکھو کہ ہمارے ملک کی پاپولیشن کتنی زیادہ ہے، پاپولیشن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس، ہماری جو غذا کی فراہمی ہے وہ پوری یہاں ہوتی ہے جس پہ ہم بزنس بہت کم کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ارننگ کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں غذا کی فراہمی تو زیادہ کرنی ہوگی، لیکن پاپولیشن پر بھی کام کرنا ہوگا.
کیونکہ پاپولیشن کنٹرولڈ ہوگی, غذا کی فراہمی ہے, تو آپ اپنے ملک کی غذائی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں اور پھر باہر بیرونی ممالک میں اسے بھیج کے آپ پیسہ بھی ارن کر رہے ہیں, ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, جس سے آپ اپنے نیشنل انکم کو بڑھا رہے ہیں. بیسکلی آج ہم جو دو چیزیں دیکھ رہے ہیں لائک زراعت اور صنعت, یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اکنامک سسٹم میں ایک بوسٹر کا کام کرتی ہیں, یعنی ہماری اکانومی کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں. اور کس کس طرح سے یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں یہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے نقد آور فصلیں. نقد آور فصلیں کہتے ہیں کیش کراپس کو. یہ وہ کراپس ہو جاتی ہیں جیسے آپ اس میں لے سکتے ہو گنا لے سکتے ہو, کپاس لے سکتے ہو. یہ وہ فصلیں جو آپ کو کیش کراپ کا کام کرتی ہیں, ہر صنعت میں ہر جگہ جو ہے یوز ہوتی ہے. شوگر مل, کپڑے کی صنعت, اس طرح سے جو ہے لائک گندم. تو یہ وہ کیش کراپس ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں, ملک کو بیسکلی بہت زیادہ کیش فراہم کرتی ہیں, اور یہ ہماری اکانومی میں ایک اور بوسٹر کا کام کرتا ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے. نیکسٹ پھل اور میوہ جات. پھل اور میوہ جات. پاکستان, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے, وادیوں سے نوازا ہے, خوبصورت جگہوں سے نوازا ہے, کیونکہ وہاں ہم اپنے نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرونی ممالک سے لوگ آتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں, لائک وزٹنگ پہ جاتے ہیں, ٹرپس پہ جاتے ہیں, اور اس سے ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے انہی جو ایریاز ہیں ان میں پھل اور میوہ جات بہت اچھے ملتے ہیں. اگر میں بات کروں تو کے پی کے خیبر پختونخوا میں پھل اور میوہ جات جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں, اور ہم پھل اور میوہ جات سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بہت زیادہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں, یعنی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. پھر آ جاتی ہے زراعت. ایک روزگار بھی بن سکتا ہے, اور انفیکٹ بنا ہوا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو وہ کام کرتی ہے وہ زراعت کو بیس کرتا ہے. زراعت جو ایک ایسا حصہ ہے جو ہم لوگوں کو بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, کیونکہ گاؤں قصبوں وغیرہ میں جتنے بھی ایریاز ہیں ان تمام ایریاز میں زراعت کے ذریعے جو ہے وہ ہم کام کرتے ہیں, اور لوگ اس سے انگیج ہوتے ہیں, زرعی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں, اپنی فصلیں اگاتے ہیں, اور وہ پورا ایک پروسیجر چلتا ہے تھرو پراپر چینل. تو زراعت کو لوگ اپنا روزگار بھی بناتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہوتی ہیں جو انہوں نے رکھی ہوتی ہیں اور وہ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت ہی پیاری اور معصوم سی خواہشیں ہوتی ہیں جو وہاں کے گاؤں کے لوگ کرتے ہیں. صبح جاتے ہیں اپنے کام پہ کھیتوں میں, اور پھر اپنا کام کرتے ہیں, اور مغرب میں جیسے سورج غروب ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے یہاں واپس آ جاتے ہیں. تو یہ تمام سینیریو جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں, اور یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے, بہت خوبصورتی ہے. تو زراعت کو جو ہے وہ ایک پروفیشن بھی بنایا جاتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے قومی آمدنی میں اضافہ. اسٹوڈینٹس, اگر زراعت پہ فوکس کیا جائے تو ہم اپنی نیشنل انکم کو بہت انکریز کر سکتے ہیں. آپ دیکھو کہ جب بھی زراعت پہ کام کیا گیا ہم نے اپنی نیشنل انکم کو انکریز کیا. ایوب خان کا چاہے سیکنڈ 5 ایئر پلان ہو جسے ہم سنہری دور کے نام سے جانتے ہیں ایوب خان کا, ایوب خان نے بھی کس پہ کام کیا؟ زراعت پہ. اس کے بعد ضیاء الحق کا ٹائم جب آیا اس نے بھی زراعت پہ کام کیا, اور وقتاً فوقتاً زراعت پہ بہت کام ہوتا رہا. ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی زراعت پہ کام ہوا ہے زراعت نے ہمیشہ ہمیں پیسے ہی دیے, لائک ہماری اکانومی کو بہتر کیا ہے, ہماری اکانومی کو آگے لے کے بڑھے ہیں, اور ہماری اکانومی کے لیے بوسٹر کا کام کیا. تو بات کی جائے کہ زراعت کے ذریعے ہم جو ہے ہماری معاشی ترقی ہوئی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے اچھے بیجوں کا استعمال. ہم اگر اچھے بیجوں کا استعمال کریں تو اچھی فصلیں اگیں گی, اچھی فصلیں اگیں گی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی, اور ہمارے لیے آسانی ہوگی تو ہم چیزوں کو بڑے پازیٹیو طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ سسٹم تو مین ہوتا ہے نا, لائک کوالٹی سے چلتا ہے, کیونکہ کوالٹی اور کوانٹٹی دو چیزیں ہوتی ہیں جو بیس کرتی ہیں. کوالٹی مینس آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک چیز کی کوالٹی اچھی ہے پر کوانٹٹی کم ہے, تو پھر ہم اس سے کیسے ارننگ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. کوالٹی اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی یعنی تعداد, مقدار بھی زیادہ ہونی چاہیے. جب یہ ہوگی آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں فروخت کرو گے, فصلیں فروخت کرو گے, تو پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہوگا. جب ریونیو جنریٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کے ملک کا نیشنل انکم بڑھے گی, اور نیشنل انکم بڑھے گی تو ہم پر جو ٹیکسز کا بوجھ ہے اور جو ہمیں لگتا ہے کہ بہت مہنگائی ہوگی وہ سب ختم ہوگی. تو ہمیں ایک پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم پلاننگ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. نیکسٹ آ جاتا ہے آبپاشی کا نظام. اگین پاکستان میں
نہروں کا جو سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر کھیت سے، ہر جگہ سے جو ہے وہ لنک کی جائیں کینالز، اور جہاں نہیں بھی ہوتی وہاں بھی آرٹیفیشل سورسز بنائے جاتے ہیں کہ انہیں پانی کا پراپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ان میں کی جائے اور وہاں تک رسائی پانی کی جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آبپاشی کا نظام ہے یہ بھی جو ہے وہ بیسٹ کام کرتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے فصلی بیماریاں. اب فصلی بیماریوں کی جہاں تک بات ہو، یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج کرتی ہیں، لیکن اگر ان پہ کام ہو، ان پہ ورکنگ ہو، اگر ہم ان پہ ریسرچ کریں تو ہم ان سے بھی جو ہے وہ جان اپنی چھڑا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون کون سی فصلی بیماریاں، ایک منٹ، ہاں جیسے سیم اور تھوڑ کا مسئلہ ہے. سیم اور تھوڑ کا مسئلے سے زمینیں اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ بنجر ہوئی ہوئی ہیں، ڈیڈ ہوئی ہوئی ہیں. ایک صورتحال میں پانی زمین میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور دوسری صورتحال میں نمک کی ایک لیئر بن جاتی ہے. ان دونوں صورتوں میں زمینیں جو ہیں وہ فصل نہیں اگا سکتی، بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہیں. تو ڈیڈ کنڈیشن سے نکلنے کے لیے ہمیں اس کے علاج کی طرف جانا چاہیے. علاج کیسے ہوگا؟ ریسرچ سے ہوگا. اور جب ہم اس کے علاج کی طرف چلے جائیں گے، اور ظاہر ہے جدید ریسرچ چل رہی ہے، جتنا ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے، اور جیسے جیسے ہم بہتری کی طرف جائیں گے تو جو جتنا ایریا ڈیڈ ہے ہم اسے یوٹیلائز کریں گے، کام کے قابل بنائیں گے. جب وہ کام کے قابل ہوگا تو وہاں گروتھ ہوگی تو ارننگ ہوگی تو ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم خوشحال پاکستان ہوں گے. اس کے ساتھ آ جاتا ہے بہترین کھادوں کا استعمال. اگر ہم بہترین کھادوں کا استعمال کریں تو اگین جیسے بہترین بیجوں کا استعمال کیا تھا ویسے ہی بہترین کھادوں کو استعمال کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ گروتھ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جو ہے ہم رزلٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ بہترین کھادیں پاکستان میں اب استعمال ہو رہی ہیں، اچھی کوالٹی کی، کاسٹلی ہوتی ہیں لیکن وہ بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہیں، جن سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گروتھ ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے زرعی اصلاحات. پاکستان میں وقتاً فوقتاً جو ہے زرعی اصلاحات آئی ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایوب خان کے دور میں آئی، پھر ضیاء الحق کے دور میں آئی، مشرف کے دور میں آئی. ڈفرینٹ ٹائم میں جو ہے ڈفرینٹ ریفارمز آتے رہے ہیں. اصلاحات کا بارے میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہوا ہے کہ اصلاحات کہتے ہیں ریفارمز کو بہتری کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اسے اصلاحات کہتے ہیں. تو زراعت کی بہتری کے لیے کام کیے گئے ان گورنمنٹس میں، اور اس کے علاوہ بھی کم و بیش ہوتے رہے ہیں. لیکن دیکھیں بیس یہ کرتا ہے کہ کیا ہم اس پہ فوکس کریں. اگر ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی کین ڈو اینی تھنگ، اور ہم ارن بھی کر سکتے ہیں. بٹ اگر ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بہت ریگولر سی چیز ہے. پھر دیکھتے ہیں پختہ سڑکیں. یہ جو پختہ سڑکیں ہوتی ہیں یہ ایک بہت اچھی اگزامپل ہوتی ہے. میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو ایک چپس کی فیکٹری کی مثال دی تھی کہ کچھ کام ہوتا ہے جو ہم سڑکوں کے ذریعے کرتے ہیں، جو ایک پروونس سے دوسرے پروونس جا رہے ہیں، فیکٹری کہیں لگ رہی ہے اور پھر فردر کام کہیں ہو رہا ہے، اور لیبرز اینڈ آل، اور وہ اتنے زیادہ ایکسپینڈیچرز ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ کو وہ چیز بہت کاسٹلی پڑ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی سڑکیں، روٹس وغیرہ اچھے ہوں تو زراعت کے لیے فراہمی اس طرح سے ہوگی کہ آپ ایک چیز کو یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے آ جا سکیں گے. آپ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں گے، اور آپ کی زندگی میں آسانی ہوگی. جب زیادہ مال منڈیوں تک جائے گا، زیادہ سبزیاں پھل منڈیوں تک جائیں گے تو زیادہ جو ہے قیمتیں مستحکم رہیں گی، پیٹرول زیادہ نہیں لگے گا، اور بہت سے مسائل ہیں. تو ان تمام کنڈیشنز میں آپ سیف اینڈ سیکیور سائٹ پہ رہیں گے. آپ کا مطلب ہے وہ تمام کسان، وہ تمام لوگ جو زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں. اس کے بعد تعلیمی سہولتیں. اب زراعت کو ایز اے ایجوکیشن بھی سمجھا جا رہا ہے. زراعت میں ایجوکیشن حاصل کی جا رہی ہے، پراپرلی ایجوکیشن. چھوٹے انسٹیٹیوشنز جو ہیں جن میں یہ اس سے ریلیونٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے. دیکھیں دو طرح سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو زراعت سے ریلیونٹ ایجوکیشن ہماری اور پالش ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو گاؤں میں یعنی ولیجز میں ڈفرینٹ جگہوں پر چھوٹے اسکول کالجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے بچے وہیں پہ پڑھیں لکھیں اور انہیں جو ہے وہ شہر نہ آنا پڑے، اور وہ زراعت کو ہی پروموٹ کریں، اسی جگہ کام کریں، اسی جگہ جو ہے اپنے آپ کو بیٹر کریں. تو یہ بیسکلی ایک فیکٹر ہے جو اس کی اہمیت میں جو ہے بہت بہتر کام کرتا ہے. ویسے میں ابھی بتا چکی ہوں فصلی بیماریوں کا، لیکن سیم اور تھوڑ پر قابو بھی پا لیا جائے. جیسے کہ ہم آلریڈی ذکر کر چکے ہیں کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ریسرچ اس پہ چلتی جا رہی ہے. اگر ہم اس پہ قابو پا لیں تو ہم بہت بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے منصوبہ بندی کی ضرورت. لیکچر کے اسٹارٹ میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلاننگ وداؤٹ پلاننگ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی، اور پلاننگ بھی وہ لوگ کریں گے جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے.
ایکسپرٹ ہوں گے تو کام کریں گے تو کامیابی ملے گی تو ڈیفینیٹلی جب سب خوشحال ہوں گے تو دعائیں بھی ساتھ ساتھ ملیں گی. اس کے ساتھ یہاں سازگار موسم جو ہے وہ ایک بیس رول ادا کرتا ہے, جس میں 2 طرح سے موسم کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک موسم گرما اور ایک موسم سرما, یعنی گرمی کی فصلیں اور ہوتی ہیں, سردی کی فصلیں اور ہوتی ہیں. گرما کی فصلوں کو کہتے ہیں خریف کی فصلیں اور سرما کی فصلوں کو کہتے ہیں ربی کی فصلیں. گرما کی فصلیں نارمل اپریل سے چلتی ہیں, یہ تقریباً جون جولائی تک چلتی ہیں, اور سرما کی پھر آگے فردر سردیوں کے اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ ساری سپتمبر, یہ سب ٹائم ڈیوریشن کو ڈیل کرتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مل کر کیا بناتی ہیں, اوور آل امپورٹنس زراعت کی. لاسٹ ون, زرعی بینکوں کا قیام. جب آپ کے زرعی بینک قائم ہوں گے اور وہ زراعت کے لیے لونز دیں گے تو پھر لونز کے ذریعے ٹریکٹرز کو خریدنا بھی آسان ہوگا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو خریدنا بھی آسان ہوگا, اور چیزوں میں بہت سی آسانی ہوگی, بہت سی سہولتیں ہوں گی جسے ہم لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ تو تمام کی تمام تھی زرعی ترقی اور اس کی اہمیت کے لیے اٹھائے گئے چند اقدامات, اور وہ چیزیں جن پر عمل کر کے ہم زراعت کو اور اسٹرانگ بنا سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان از اے ایگریکلچرل کنٹری, اور اگر ہم اسے فوکس کریں گے, اس پہ کام کریں گے تو یقیناً ہم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں نے زراعت کو جو ہے وہ ایز اے پروفیشن اگر اختیار کرنا ہو تو کوشش کریں کہ اپنی کوالیفیکیشن کو اسی لیول پہ لے کے جائیں, اسی چیز کو آگے فالو کریں, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایگریکلچر کو انڈسٹریز کی ہیلپ سے پالش کریں تو ہم بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. ایگریکلچر کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کام کریں تو ہم بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ وہ تمام ریزنز ہیں, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پاکستان کو ایک پراپر پلان کے ذریعے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیں گی. تو اسی کے ساتھ ہم نے دیکھی کہ ایگریکلچر کی کیا امپورٹنس ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں. تو موو کرتے ہیں بورڈ نمبر 2 کی طرف اور دیکھتے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. جی, ہم آ چکے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف. انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انڈسٹریز ہوتی کتنی قسم کی ہیں, یعنی صنعتیں کتنے قسم کی ہوتی ہیں. تو صنعتوں کو 3 حصوں میں نے ڈیوائڈ کیا ہے. پہلی چھوٹی صنعتیں, دوسرے نمبر پر بھاری صنعتیں, اور پھر دفاعی صنعتیں, یعنی اسمال اسکیل انڈسٹریز, ہیوی انڈسٹریز اور ڈیفنس انڈسٹریز. 3 انڈسٹریز جو ہیں یہ ہمارے سامنے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز. چھوٹی صنعتوں کو ہم ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر انہیں کاٹیج انڈسٹریز بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے میں بچوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے کہتی ہوں آپ سمجھو 1 ڈیجٹ انڈسٹری, 2 ڈیجٹ انڈسٹری اور 3 اور مور دین 3 ڈیجٹ انڈسٹریز. اسے اس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے 1 ڈیجٹ انڈسٹری. چھوٹی صنعتیں کیا ہوتی ہیں, 1 ڈیجٹ انڈسٹری ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایسی صنعت جس میں کام کرنے والوں کی تعداد 1 سے 9 تک ہو. اب آپ دیکھو 1 سے 9 تک جو لوگ کام کریں گے, ہم 2 سے 9 تک بھی کہہ سکتے ہیں, تو وہ 1 ڈیجٹ ہوتا ہے. 9 کے بعد جب آتے ہیں ہم 10 کی طرف تو وہ 2 ڈیجٹ بن جاتا ہے. تو 10 سے 99 تک یعنی 2 ڈیجٹ انڈسٹریز, ایسی انڈسٹریز جہاں 10 سے 99 تک یعنی 10 to 99 پیپل کام کرتے ہوں, وہ بھاری صنعتیں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور پھر دفاعی صنعتیں جہاں 100 یا 100 سے زیادہ لوگ کام کرتے ہوں, وہ دفاعی صنعتیں کہلاتی ہیں. ویسے دفاعی صنعتیں بھاری صنعتوں کی ہی ایک قسم ہے, لیکن آپ کے سلیبس میں جو ہے یہ 3 کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہیں اور ہم سلیبس کے اکارڈنگ ہی آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس لیے آپ کی آسانی کے لیے میں یہ 3 کو کیٹیگرائز کر رہی ہوں. ادروائز سب سے پہلے ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز جسے ہم کاٹیج انڈسٹریز کہتے ہیں, پھر اسمال اسکیل انڈسٹریز جنہیں ہم چھوٹی 2 ڈیجٹ انڈسٹریز کہتے ہیں, اور پھر ہیوی انڈسٹریز جنہیں ہم بھاری صنعتیں کہتے ہیں. اور اسی کی ایک ٹائپ ہے دفاعی صنعتیں, یعنی جتنے بھی ہمارے یہ ملٹری کے گوڈز ہیں وہ کہاں بنتے ہیں, دفاعی انڈسٹریز میں بنتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری فالو کرتی ہیں. صنعتیں ہمارے ملک کی کیا بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے, جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ سب کی سب انڈسٹریز کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ آج بھی دنیا کے ٹاپ رینکنگ کنٹریز کو دیکھ لیجئے. جو ٹاپ رینک کنٹریز ہیں ان میں ان کا جو ارننگ کا دار و مدار ہے وہ سارا کا سارا انڈسٹریز پہ ہے, کیونکہ ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے جو ممالک آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ ابھی بھی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہیں. آگے وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنی ترقی میں صنعتوں کو جو ہے وہ واضح کیا.
چھوٹی صنعتوں کی بات کی جائے 1 ڈیجٹ انڈسٹری کی تو یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں ہر جگہ, شہروں میں بھی انفیکٹ چھوٹے چھوٹے گھروں میں جو ہیں وہ کام بنائے ہوئے ہیں. کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے, کوئی کپڑے کا کام کر رہا ہے, کوئی کڑھائی کا کام کر رہا ہے, کوئی کھانا پکانے کا کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ چھوٹی انڈسٹریز جو ہیں وہ کہلاتی ہیں 1 یونٹ انڈسٹری, اور بیسکلی وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. اگر میں اوور آل کہوں تو پاکستان میں اپروکسیمیٹلی ولیجز کو ڈال کے 60% تک جو ہے لوگ اس انڈسٹریز کو فالو کریں. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہماری کاٹیج انڈسٹری کو فالو کرتی ہے. کوئی چپس بناتا ہے, کوئی چیز سیل کرتا ہے, کوئی گھر میں ڈرائنگ کر کے سینریز بنا کے کرتا ہے, کوئی آن لائن, یعنی چھوٹی جو ہے انڈسٹریز ہمارے ملک میں بہت ہے. پھر بھاری صنعتوں کی طرف آئیں تو اس میں اور بہت سی صنعتیں آ جاتی ہیں, جیسے سیمنٹ کی انڈسٹری, شوگر ملز, آٹے کی انڈسٹری, کپڑوں کی, اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ جتنی بھاری صنعتیں ہیں یہ سب صنعتوں کا کام پاکستان میں اس کے ذریعے ہو رہا ہے. اگر ہم اپنی صنعتوں کو ترقی دیتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں اور بہترین چیزوں پروڈکٹس کو جو ہے وہ اویلیبل کرتے ہیں, تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا اسٹوڈینٹس کہ ہمارا ایکسپورٹ لیول بڑھے گا. ایکسپورٹ لیول بڑھے گا تو پیسہ آئے گا تو ہم خوشحال ہوں گے, کیونکہ ہماری پر کیپٹا انکم انکریز ہوگی. اس کے ساتھ ہی دفاعی صنعتوں میں بہت سے کام کیے جاتے ہیں, جیسے میزائلز وغیرہ بنانے کا جتنا بھی کام ہے, ویپنز کا, وہ سب دفاعی صنعتوں میں ہوتا ہے. یہ بہت ہیوی کام ہوتا ہے, اور یہ پاکستان میں بہت سی جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے ان انڈسٹریز پہ, اور یہ انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. پاکستان میں چائنا نے بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے جو دفاعی صنعتوں پر جو یہاں مزید کام کر رہی ہیں. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صنعتیں مل کر اگر ان پر کام کیا جائے, ان پر فوکس کیا جائے, تو یہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہترین پلر کا کام کر سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں زراعت اور صنعت ان دونوں پر فوکس کرنا ہوگا. زراعت پر فوکس کریں, زراعت میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو ڈالیں. ماڈرن ٹیکنالوجی کو ڈالیں گے تو ہم بہتری کی طرف جائیں گے, اور اگر ہم بہتری کی طرف جائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ یہی مل کر بنائے گا ایک بہترین پلان جو کہ ہمارے ملک کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ زراعت کی اہمیت, زراعت کی ترقی کیا ہوتی ہے, کس طرح سے کیا امپورٹنس ہے اس کی, اور دوسری طرف صنعتی ترقی کے بارے میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے اور مزید مزیدار پلاننگ کے ساتھ, جو ہم اپنی ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے, تاکہ وہ ایسی کون سی پلاننگ ہے جو ہمارے ملک کو اکنامکلی اسٹرانگ کر سکتی ہے, اور اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوگا. تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.